14 اگست جشن آزادی پاکستان، ایک معجزاتی سفر 1857 سے 1947۔ اس بر صغیر نے 1857 سے لے کر 1947 تک وہ تاریخ رقم کی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ پاکستان کیسے بنا؟ میں آپ دیکھیں گے کس طرح صرف 90 سالوں میں مسلمانوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اس لازوال داستان میں کن مسلمان رہنماؤں نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا، اور جانیں گے وہ چھوٹی چھوٹی حقیقی باتیں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں سنی۔ سر سید احمد خان کا مسلمانوں کو بیدار کرنا، مسلم لیگ کا قیام، ہندو مسلم اتحاد کا عروج و زوال، اقبال کا انمول تصور، لاہور میں رقت آمیز مناظر، اور پھر طلوع صبح آزادی۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے طلوع صبح آزاد۔ یہ سب آپ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی کہانی کب اور کہاں شروع ہوئی، اور کون سے اہم کردار اس کہانی کا حصہ ہے۔ میرا ماننا ہے کہ پاکستان کی جدوجہد کا آغاز 1857 میں ہوا۔ اس جدوجہد کے دو اہم کردار بہادر شاہ ظفر اور سر سید احمد خان تھے۔ لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں بہت دردناک، جو کہ اس جدوجہد کا حصہ ہے۔ آخری مغل بادشاہ کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے گرفتار کیا تو اگلے دن ان کو ناشتہ کی میز پر لایا گیا، اور جو شخص ایک رات پہلے پورے ہندوستان کا بادشاہ، جب اس کے سامنے ایک ٹرے رکھی گئی، اسے دیکھ کر بہادر شاہ ظفر کی چیخیں نکل گئی۔ ایسی اور بھی بہت سی چیخیں ہندوستان کی ہر گلی سے سنائی دی۔ ایسا کیا تھا اس ٹرے میں، اور کیوں کچھ سالوں بعد برے صغیر کے مسلمان جب بھی کھانا بناتے تو ایک مٹھی آٹا الگ کر دیتے تھے؟ کہاں جاتا تھا وہ آٹا؟ یہ سب کچھ آپ کو پتا چلے گا اس داستان کے آخر میں۔ 1857 کے بعد برطانیہ کی حکومت نے براہ راست کنٹرول سنبھال لیا تھا، اور بربریت کی وہ مثال قائم کی جس سے ان کی دہشت ہندوستان میں پھیل گئی تھی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے برٹش راج نے کتنا ظلم کیا۔ اس وقت کی تصاویر ان کے ظلم کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سر سید احمد خان نے اپنے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہا۔ اگر یہ سب نہ کرتے جو انہوں نے کیا تو آج پاکستان نہ ہوتا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو ان کا مقام دلایا کہ اگر یہ تعلیم نہیں حاصل کرتے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہوگا جو ہندو حاصل کر رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی، ہندوستان کے کونے کونے میں تبلیغ کی کہ آپ تعلیمی ادارے بنائیں اور تعلیم حاصل کریں، تب ہی آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ آل انڈیا کانگریس تو 1885 میں بن گئی، لیکن پھر سر سید احمد خان مسلمانوں کو سیاست میں آنے سے کیوں روکتے تھے؟ اور آج مجھے اس بات کی سمجھ آئی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان حکمرانوں کے قانون کو سمجھیں اور سیکھیں۔ مسلم سائنٹیفک ادارے کی بنیاد رکھی،
جس میں کہا گیا کہ جو برطانیہ میں رسالے اور میگزین چھپتے ہیں سائنس کی ریسرچ کے بارے میں، ان کا اردو ترجمہ کر کے ان کو سیکھا جائے، نہ کہ کانگریس کا حصہ بنا جائے جو صرف ہندوؤں کے مسائل کے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ پارٹیشن آف بنگال نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ کانگریس انڈیا کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے۔ تب 1906 میں مسلم لیگ کا قیام سر آغا خان کی صدارت میں عمل میں لایا گیا اور 1913 میں محمد علی جناح کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ کا حصہ بنے اور ایک تحریک جداگانہ انتخابات اسلامی جمہوریہ کے لیے، جس کا تصور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، جس کی قرارداد 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منظور ہوئی۔ 1945 میں شملہ کانفرنس ہوئی، جس میں جواہر لال نہرو ہندوؤں، ستارہ سنگھ سکھوں اور قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے نمائندہ تھے، جس میں سکھوں اور ہندوؤں نے بھرپور مخالفت کی، مگر مرد اہم قائد سوائے الگ مملکت پاکستان کے کوئی سمجھوتا نہیں چاہتے تھے۔ اس طرح 1945-46 کے انتخابات میں مسلمانوں نے اکثریت سے اپنی 30 سیٹیں جیت لی اور 20 فروری 1947 کو برطانوی راج کا خاتمہ ہوا۔ 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کا اعلان کیا گیا اور 14 اگست پاکستان اور 15 اگست ہندوستان کو آزادی ملی۔ پیارے دوستو، وہ آزادی جس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی مسلمانوں کو۔ جانے سے پہلے اس جد و جہد کے اندر کی وہ کہانی بھی بتاتا ہوں جس کا ذکر اس داستان کے شروع میں کیا گیا تھا۔ جب بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا، 3 شہزادے اور شہزادیاں موجود تھے، تو صبح جب ناشتہ کی میز پر ناشتے کی ٹرے پیش کی گئی تو اس میں ان شہزادوں اور شہزادیوں کے سر تھے، صرف دل دکھانے کے لیے۔ بربریت کی وہ مثال قائم کی کہ بادشاہ ہند جو مالک تھا ہندوستان کا، اس پر غداری کا مقدمہ چلا کر عمر قید کی سزا دی اور اس کو ملک بدر بھی کر دیا۔ دوسری بات، کیا اتنی آسانی سے سر سید نے مسلمان قوم کو پڑھا دیا؟ نہیں۔ غازی پور میں جب مدرسہ قائم کیا گیا تو اس کے لیے وسائل بھی تو چاہیے تھے، مگر مسلمانوں کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، دینے کے لیے کوئی فنڈز نہیں تھے، تو کہا گیا کہ آپ اس طرح کریں کہ ہر گھر میں کھانا تو بنتا ہے 3 وقت، تو گھر کی خاتون خانہ جب بھی روٹی بنائے تو 1 مٹھی آٹا الگ رکھتے، جس کے مہینے کے آخر میں سر سید احمد خان خود جا کر ہر گھر سے اکٹھا کرتے اور اس آٹا کو بیچ کر جو آمدنی ہوتی تھی اس کو ان سکولوں اور مدارس پر لگایا جاتا، اور اس طرح بنا تھا یہ پاکستان۔ مل مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 75 برس ہو گئے، ہم آج بھی اپنی ذہنی غلامی کی زندگی میں بسر کر رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہ پاکستان کے خوابوں کے برعکس پاکستان میں غربت، بے روزگاری، قانون کی پامالی، مذہبی استحصال، جمہوری آزادی پر پہرے اور بنیادی انسانی حقوق جیسے مسائل بدستور برقرار ہیں، اور جن سے ہم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں وہ ہمیں اس غلامی سے نکالنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم نکلنا چاہتے ہیں۔ اگست کا مہینہ ایک عجیب خوشی اور طمانینت کا احساس دلاتا ہے، جب وہاں بوڑھے بچے جن کو بتایا جاتا ہے کہ ایک دن اس مہینہ میں ایسا ہے جس دن ہمیں آزادی ملی تھی اور اس کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے، وہ سب خوشی سے نہال ہوتے ہیں
وہ 13 اگست کی رات سے قرارداد پاکستان کے شہر لاہور سے لے کر مری کے مار روڈ تک ان کی آزادی کے جشن کی تیاریاں آنکھوں کو چکا چوند اور دل کو روند کر رکھ دیتی ہیں۔ جوان اور منچروں کے رش، بے ہنگم ٹریفک، انتظامی اداروں سے آنکھ مچولی، موٹر سائیکلوں پر خونی کھیل اور بڑے بزرگوں کی عزت کا مذاق اڑانا جیسے آزادی کے غراض و مقاصد پر مبنی ہوتا ہے۔ کوئی تو پوچھے ان سے کہ کیا اس آزادی کے لیے 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی؟ اور آج یہ لوگ اپنی قربانی موٹر سائیکلوں پر ویلنگ کر کے دے رہے ہیں۔ سب اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں تھا جو ہماری نوجوان نسل نے بنا لیا، مگر سب اس سے نظریں چرا لیتے ہیں۔ آزادی کا تصور ان کے لیے مجرد اور رومانوی تصور کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 14 اگست کو آزادی حاصل کی ہے، لیکن یہ آزادی کس سے حاصل کی، کیوں اور کیسے حاصل کی؟ ان بنیادی سوالات سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ بس ان کو نام نہاد آزادی کا جشن باجے بجا کر، ویلنگ کر کے، روڈ بلاک کر کے، انڈین گانوں پر ڈانس کر کے منانا ہے۔ پیارے دوستو، قائد اعظم کی قیادت میں ہمیں آزاد مملکت تو مل گئی، لیکن ہم اس آزادی کا مقصد تشخص اور ذہنی اور شخصی آزادی کے تصور کو سمجھنے میں آج بھی ناکام ہیں۔ ہم محمد علی جناح کو قائد اعظم تو بنا دیا، لیکن پاکستان کو ان کے خوابوں کی تعبیر نہ بنا سکے۔ جناح تو اپنے حصے کا کام کر کے سرخرو ہو گئے، مگر ہم ان کے مقاصد کو نہ سمجھ سکے، ان کے اقوال پر نہ چل سکے، اور نہ ہی قانون کی حاکمیت قائم کر سکے، نہ جمہوری نظام لا پائے۔ ملک پاکستان کی عوام کو جشن آزادی اس دن منانا چاہیے جس دن ہم اپنی سوچ اور اپنے اعمال بدلیں، جب جمہوریت کی حکمرانی ہوگی، قانون کی بالادستی اور اقلیتوں کو مذہبی آزادی ہوگی، جس دن قائد اعظم محمد علی جناح کے خواب اور تصورات کے عین مطابق اور شہیدوں کی قربانیوں، ماؤں کی عظمت اور ہمارے آباء و اجداد کی آزاد ہونے کی خوشی کی کیفیت کا مطلب سمجھ آ جائے۔ اصل آزادی سوچ اور ذہن کی ہے، جس پر ہمارے اعمال نے کڑے پہرے لگا رکھے ہیں۔ یوں بنا پاکستان، مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا۔ آپ کا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ